اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 223. بیان تبدیلی. پاکستانی تو تبدیلی کو کسی اور طرح سمجھتے ہیں، لیکن یہ شیخ اکبر کی تبدیلی کی آواز ہے، بیان ہے. تو اس میں وہ بیسیکلی تقلیب ہے. تقلیب کا مطلب ہوتا ہے کہ صورتیں تبدیل کرنا، یہ اس طرح کی چیز ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. دوسرے پہ بھی نظر رکھنا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس پہ مطلب وہ میسج جو آتے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ جی سعدیہ قادری آئی ہیں جی، بتا دیا کہ کون سی کتاب یہ ٹھیک ہے، سعدیہ نے بتا دیا جی. چلے. اشارہ. اے مرید، تیری مملکت کے پائے یا ستون اس مملکت سے اصل اشیاء کا علم مانگتے ہیں. انہیں یہ بتا، اس پر تیری تعریف کی جائے گی. اے مرید، تیری مملکت کے پائے تیری مملکت سے اصل اشیاء کا علم مانگتے ہیں. اصل اشیاء سے مراد میرے خیال میں وہی ہے کہ جس پر یہ مملکت قائم ہے. تو تیری مملکت کے پائے سے مراد یہی ہے کہ جس پر یہ تیری مملکت قائم ہے، تو وہ اس کی حقیقت کا علم مانگتے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بتا، اس پر تیری تعریف کی جائے گی. انہیں بتا یعنی کہ ان کو اس کا نالج دے، کیونکہ انسان کے بارے میں ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اسماء سکھائے اور پھر انہوں نے فرشتوں کو بتائے. تو یہ میرے خیال میں اسی طرح بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ عالم ہے، خلیفہ جو ہے یا جو انسان کامل ہے. کیا جی دوبارہ ذرا کریں گے، میں فون آ گیا تھا. اے مرید، تیری مملکت کے پائے یا ستون اس مملکت سے اصل اشیاء کا علم مانگتے ہیں. انہیں یہ بتا، اس پر تیری تعریف کی جائے گی. اصل اشیاء کا، ہاں، اصل اشیاء سے مراد وہی ہے نا کہ جس پر یہ تیری مملکت قائم ہے. وہ اصل اشیاء تو پھر شے کے نا، جب تو قابل ذکر شے نہ تھا اس طرف اشارہ. ہاں جی، کون سے 4 اجزاء کی بات ہو رہی ہے؟ جس پہ بھی تیری مملکت قائم ہے. تو وہ قوائم ٹھیک ہے، مطلب تیرے اندر جو تیری ایک تو ہے نا، اور ایک طرف جسم ہے. یہ جسم کی بات ہو رہی ہے. میں وہی بات ہو رہی ہے، 2 باتیں ہیں نا یار، اس میں ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم کی بات ہے ساری. اچھا، کہ جو تیرا جسم ہے وہ جن اشیاء سے بنا ہے ان کا بھی تو کوئی علم ہے نا کہ وہ کدھر سے آئی. 4 اشیاء جس سے 4 تو ہم کہہ رہے ہیں نا، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ویسے عناصر جو ہیں ظاہری آپ بنیادی طور پہ 4 کہا جاتے ہیں. تو وہ اس کا بھی تو ایک علم ہے نا. وہ اشیاء اصل ہے اس کی، کیونکہ یہ ان اشیاء سے بنا نا. پچھلے دفعے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان متفرق اشیاء سے جمع کیا گیا. تو وہ اشیاء کیا تھی؟ تو ان کا بھی ایک علم ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوائم و سریرک. اب قوائم سے مراد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ وہ روحانی طور پہ جس طرح سے قائم ہے وہ ان کا علم مانگتے ہیں، مطلب روح جو ہے وہ ان کا علم مانگتی ہے. یا دوسرے طور پہ قوائم کو اگر ہم ظاہری لیں تو پھر تو جسم ہی ہو جائے گا، لیکن میرے خیال میں یہ اگر ہم مراد ہوگی. اگر ہم ایک مثال لیں جی، کہ اگر جیسے 4 عناصر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ویسے چلو زیادہ بھی ہوں گے. 4 عناصر میں ہم خواص دیکھیں کہ مٹی کی میں کیا خواص ہے، اور مٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا مطلب اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے. تمام عناصر کی جو عناصر ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی کی حقیقت کیا ہے، آگ کی کیا ہے، پانی کی کیا ہے. آگ میں کیا ہے وہ جلاتی ہے، اور آگ کی اور کیا حقیقت ہے، پانی کی کیا حقیقت ہے، ہوا کی کیا حقیقت ہے. یہ اس طرح کر کے وہ ان ساری چیزوں کی جو حقائق ہیں اس کے بارے میں اس کا علم جو ہے نا اصل وہ ہے، وہ اصل علم ہے، وہ اصل اشیاء کا علم ہے. میرے خیال میں یہ بات اس طرح سے واضح ہے کہ تیری مملکت میں جو یہ رعایا ہے نا، چونکہ تو بادشاہ ہے تو وہ اپنے حقائق کا بھی تیرے سے علم ہی چاہتی ہے. اس کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے بارے میں بھی جان سکے. تو وہ شیخ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو یا بادشاہ جو ہے ان کو ان کے حقائق بتائے گا تو اس پر اس کی تعریف. دنیا بھی مطلب اس مملکت کی، انسانی مملکت جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اگر بڑی کو بھی دیکھا جائے تو بڑی میں بھی یہی ہے، لیکن چھوٹی جو مملکت ہے یہ کائنات ہے، اس کے اندر بھی یہی، اسی اصول کو اپلائی کریں گے تب ہم سمجھ آئے گی. ہاں، مطلب اس سے یہی مراد ہے. لطیفہ. جب تک تو رحم مادر کے پردے میں ہوتا ہے تو یہ پردہ تیری صورت پر ہوتا ہے، لیکن جب تو اس سے باہر نکل آتا ہے تو یہ تیری صورت پر نہیں رہتا. اپنے اتصال کو سمجھ کہ تو محتاج نہ تھا
اور اپنی علیحدگی کو سمجھ کہ اب تو محتاج ہے. پس دوری محرومی کا باعث ہے، قربت پا لینے اور متصف ہونے کا نام ہے. ابو عقال المغربی شہر مکہ میں مقام مشائمہ سے قریب مقام پر 4 سال رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا حتیٰ کہ واصل بحق ہوئے. یہ کوئی اعلیٰ مقام کی شیخ بات کر رہے ہیں، کیونکہ دوبارہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا. میں بڑے مزے کا ہوتی. چلیے دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں کہ جب تو رحم مادر میں ہوتا ہے. رحم مادر میں اصل میں بچہ وہ ایک جس کو بچہ دانی کہتے ہیں نا، بچہ دانی وہ پردے سے مراد ہے کہ وہ اس شیپ میں ہوتا ہے بچہ، اس بالکل بچے کے ساتھ اتنی چپکی ہوتی ہے. اگر نہیں بچہ اس شیپ نہیں ہوتا، وہ شیپ بچے کے وہی کرو نا، وہ بچہ وہ اس کے اندر ہے نا، تو شیپ جیسے غلاف اگر اس کے اوپر چڑھا غلاف بچے جیسا ہو جاتا ہے، بچے جیسا ہو جاتا ہے، ہمیں وہ بچہ لگے گا کہ یہ بچہ ہی ہے. جب وہ بچہ اس سے باہر نکل آئے گا تو وہ بچے جیسا نہیں رہتا، تو اس جیسا نہیں رہے گا، وہ چینج ہو جائے گا. جب تو سے باہر نکلتا ہے تو یہ تیری صورت پر نہیں رہتا، تو ہماری صورت پر نہیں رہے گا. وہ صحیح بات ہے، وہ تو جھلی میں جھلی ختم ہو گئی. آگے پس اپنے اتصال کو سمجھ کہ تو محتاج، جب تو متصل تھا تو محتاج نہیں تھا، جب تو متصل تھا تو محتاج نہیں تھا، نہ جو کھانے کی ضرورت تھی نہ کوئی پینے کی ضرورت تھی. رحم مادر میں تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا، تیرے ساتھ کھانا آ رہا ہے نا، وہ تو آ رہا ہے نا، متصل ہے نا، جڑا ہوا ہے نا. تو جب دوری آ گئی تو پھر اب تو محتاج ہو گیا. اسی یہی بات اس طرف جوڑنے کی اللہ تعالیٰ سے. جب تو اس کے ساتھ قریب رہے گا تو تجھے کوئی محتاجی نہیں رہے گی، وہاں سے تجھے آتی رہیں گی تجلیات آتی رہیں گی. اب یہ جو اگلی بات آئی ہے نا کہ یہ وہ بزرگ تھے جو اسی حالت میں تھے، جو رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، تو یہ اس مقام پہ تھے یہ بزرگ کہ انہیں بھی پھر کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی. اور اتنے سال 4 سال بتایا کہ کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو وہ اس مقام پہ ان کو حق تعالیٰ کھلاتا تھا نا. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کھاتے پلاتے، وہ اس مقام کی وجہ سے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصہ مطلب ٹائم روزہ رکھتے تھے. باقی صحابہ کرام نے بھی ان کی پیروی کی، تو وہ ان کے زرد مطلب چہرے زرد ہو گئے، پیلے ہو گئے. ہاں جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تو تم کس چکر میں یہ سارے کام کر رہے ہو؟ تو اس لیے تم یہ مقام ہے خاص، مقام ہے خاص. یہ خاص مقام ہے کہ جس میں آپ کو ظاہری اسباب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی، اور باطنی طور پر اگر آپ اس سے متصل ہیں تب مقام میں جائے گا تو متصل ہوں گے تب. اگر متصل نہیں ہو تو پھر ویسے آپ دیکھیں صحابہ کرام متصل نہیں تھے نا، تو ان پہ وہ والا حال نہیں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نہیں وہ مقام میں جو نہیں تھے، مقام میں نہیں تھے نا. اچھا جی آگے. یہ میرے خیال میں یہیں پر یہ لطیفہ مکمل ہوا ہے. اگلا پڑھتے ہیں. یہ واضح ہے نا، آسان مطلب اتنا آسان خیر نہیں تھا، لیکن چلیں واضح ہو گیا. اچھا ٹرو گائڈ تک کہہ رہے ہیں جی. جیسے حضرات اگر ہم نے ہوا والے عناصر پر عبور ہوا تو سانس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. سمجھ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ اپنے نہیں، اصل میں ہم نے تو خالی اتنا کہا تھا کہ تیری مملکت کے پائے جو ہیں وہ تجھ سے اس کا علم چاہتے ہیں، تو اس کو علم بتا. نہیں انہوں نے کہا نا ہوا جو مٹی پانی ہوا ہے، جس ہوا کے بغیر اگر ہم عبور کر کے ہوا کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ہم نے اس کے حقائق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو علم دے، علم دے. یہ نہیں کہ وہ ہوا کے بغیر زندہ رہنا شروع کرتے. ہوا کا محتاجی تو ہے یہ، جب تک انسان ہے تو پھر ہوا کی ضرورت رہے گی. خالی علم کی بات کی ہے کہ شیخ کہہ رہی ہیں انہیں یہ بتا، اور ان کے حقائق کا علم دے، اس پر وہ تیری تعریف کریں گے کہ جی دیکھے کتنا پہنچا ہوا ہے، علم دے رہے ہیں. اچھا جی اگلا لطیفہ. تیرا سایہ تیری صورت پر ہے اور تو بھی کسی کی صورت پر ہے کہ تو بھی سایہ ہے. یہ بات ثابت ہو چکی. کیا ہوا دوسرا بول رہے یہ کیا ہو گیا؟ دوبارہ بند کر لیں. دوسرا کھول لو. تیرا سایہ تیری صورت پر ہے اور تو بھی کسی کی صورت پر ہے کہ تو بھی ایک سایہ ہے. یہ بات ثابت ہو چکی کہ حرکت حق کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں. اسی طرح ایک حرکت تیرے لیے بھی ہے جو سائے کے لیے نہیں، لیکن تو اعتراض کرتا ہے. دوسرا کھول لے، وہ یوٹیوب کھول لے، وہ یوٹیوب کہہ رہا فیس بک. تو اعتراض کرتا ہے جبکہ تیرا سایہ اعتراض نہیں کرتا. اے وہ کہ جس کا سایہ بھی اس سے زیادہ اس کا قدر شناس ہے، تو کب کامیاب ہوگا. تو یہ شیخ نے اس میں نا سایہ کی وہ ایک مثال دی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سایہ تیری صورت پر ہے. مطلب صورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے بھی آنکھیں کان ہوتے ہیں، بس وہ ایک یعنی بظاہر ایک نظر آتا ہے کہ یہ تیری صورت ہے. جس طرح تو تھا اسی طرح تیرا سایہ. انسان کی طرح کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے وہ اسی کی صورت پر ہی ہوگی نا.
صورت سے مراد لوگ سمجھتے ہیں جیسے آئینے میں صورت ہے. نہیں صورت میں وہ تو نہیں ہو سکتا. سایہ جیسے دیکھا تو ہے نا, ہر بندے نے دیکھا ہوا سایہ کیسا ہوتا ہے. نہیں وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ تو بھی کسی کی صورت پر ہے. وہ پھر اور چیز ہے. آج میں ایک جگہ گروپ میں پڑھ رہا تھا جناب, ایک یہ کوئی تصوف کا گروپ ہے فیس بک میں, تو اس میں ایک بندے نے سوال کیا, تو بڑے مزے کا اس نے سوال کیا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا, تو کہتے ہیں جی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ صورت پر تخلیق کیا, تو کیا یہ تو چھوڑ رہے تھے, اس سے مراد یہی ہے کہ ابھی وہ آئیں گے نا دو کرنے وہ آگے, تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا تو اس سے کیا مراد ہے, تو وہ بندہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ جی اس سے مراد کیا یہی ہے کہ جس طرح دیکھیں انسان کی ایک ظاہری صورت ہے تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ظاہری صورت ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے نیچے کہا کہ جی اہل گروپ جو نہیں ہے وہ فیس بک کا ایک گروپ تھا کہ مجھے بتائیں اس کا حل, جواب دیں اس کا, یعنی ایک سوال ہے میرا. تو نیچے ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا, اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا جی دیکھیں ایک حدیث ہے کہ جی جب دوزخ جو ہے نا وہ بڑی بھر جائے گی, بڑے شعلے کرے گی, تو پھر وہ کہے گی کہ جی حل من مزید, حل من کچھ اور بھی ہیں کچھ اور بھی ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے پھر اپنا پاؤں اس پہ رکھے گا, تو پھر وہ اس کی جو نظر میں ٹھنڈی ہوگی تھوڑی سی. تو کہا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پاؤں تو ہے. اس نے کہا جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ صورت کا مطلب یہ نہ سمجھ دیا جائے جس طرح سایہ صورت پر ہے نا. اچھا بابا مرشد صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کیا صورت سے مراد صفاتی صورت ہے؟ میں اسی صورت کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ تو ظاہری صورت ہی سمجھ لیتے ہیں نا, کہ جس طرح آنکھ کان یہ منہ ناک ہونٹ وغیرہ اور یہ جسم ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بھی اسی طرح صورت ہے, کیونکہ اس نے خود جو کہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, تو وہ اس کو لے کے یہ سمجھتے ہیں نا, وہ بظاہر صورت لے جاتے ہیں نا. حالانکہ یہ جیسے بات کی ہے یہ اپنا سعدیہ صاحبہ نے کہ کیا صورت سے مراد صفاتی صورت ہے, ظاہری بات ہے ان کی صفاتی ہی صورتیں ہیں, جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں رحیم ہے, کریم ہے, باقی جتنے بھی اس کی اسماء ہیں وہ سارے. اچھا شیخ نے کہا کہ تیرا سایہ تیری صورت پر ہے. حالانکہ سایہ انسان کی صورت پر نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کا. وہ تو مطلب دیکھیں کیا ہے نا, اس کے ہاتھ پہن تو نہیں, وہ تو بس ایک عکس ہی پڑ رہا ہے نا, ذل ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اس کے سائے کے بھی ہاتھ ہے, ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ کی طرح ہے صورت, ہاتھ کی طرح بھی نہیں ہے. اور مطلب اس کو جیب کیا کہیں گی, صورت نہیں کہہ سکتے آپ کی صورت, ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ سایہ صورت پر کس طرح. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اگر سایہ انسان کی صورت پر ہے پھر بھی وہ اس کی صورت پر نہیں ہے. ہاں تو ہم سمجھانے کی بات ہے. اگر ہم حق کی صورت پر ہیں تو پھر ہم کیسے اس طرح سے ہو سکتے ہیں. ہم اگر سایہ بھی ہیں, بالفرض ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ذل اس کو کہا جائے, تو پھر ہم اگر اس کا سایہ ہیں تو پھر ہم اس کی صورت پر کیسے ہو سکتے ہیں. اگر ہمارا سایہ ہماری صورت پر نہیں ہے بظاہر اگر دیکھا جائے اسٹرکچر کے حساب سے, تو ہم انسانی صورت کے حساب سے سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی صورت پر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں, وہ کیسا ہے کیا ہے, ہمیں تو اس تک رسائی حاصل ہی نہیں ہے. تو ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم اس کی صورت پر ہیں. ہم نے اب پھر لوگ حدیث کی طرف بھی لے جاتے ہیں اس کو, کہ اس نے کہا جی کہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا. پھر یہ اس طرف بھی لے جاتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بھوک اور پیاس اور یہ ساری محتاجی ہے. اب اس کو اگر صفاتی صورت میں اگر سمجھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور ایسا طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی, اور ہے بھی حقیقت بھی وہی. حقیقت بھی یہی ہے. چلیں کہ تو بھی سایہ ہے, شیخ کہہ رہے ہیں تو بھی سایہ ہے, بس تو سایہ اس طرح سمجھ, اپنے سایہ کو دیکھ کے سمجھ لے. دیکھو جی کہ جس طرح تیرا سایہ تیرے سے ملتا ہے نا, اس طرح ہی تو حق سے ملتا ہے. حق سے ملنے سے مراد بھی دیکھو میں جدھر حرکت کروں گا میرا سایہ وہاں پہ, یہ حرکت کس سینس میں بھی آپ کر لو, کیوں کہ میرا سایہ کس کا محتاج ہے, میرا. میں حرکت کروں گا تو وہ حرکت, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کہا ہے نا کہ جتنے بھی ہمارے جو ہیں اعمال اور ہمارے جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ تخلیق کس کے کیوں میں, اللہ تعالیٰ کے. ہمارا جو عمل ہے وہی تخلیق کرتا ہے, اعمال کا خالق وہی ہے. اگر اعمال کا خالق وہی ہے تو ظاہر سی بات ہے, اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو انسان کو پیشانی سے پکڑ رکھا ہے. پیشانی سے پکڑنے سے مراد بھی یہی ہے کہ جدھر وہ اس کو ہلائے گا وہ ادھر جائے گا, جدھر چلائے گا. صاحب خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی. صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وجہ سے مراد وجود لے سکتے ہیں یا کوئی اور صفت اس سے مراد ہے. وجہ تو ادھر لفظ نہیں آیا. وجہ یہ آپ ذرا بتائیں, ہم نے تو وجہ کا کوئی اشارہ نہیں کیا اس جگہ پہ جو بات ہو رہی ہے. وجود وجہ سے مراد نہیں ہے, وجہ سے مراد حقیقت ہوتی ہے ویسے. اچھا جی, تیرا سایہ تیری صورت پر ہے اور تو بھی کسی کی صورت پر ہے کہ تو بھی سایہ ہے. یہ بات, اب یہ ساری چیزیں جو شیخ نے بتائی ہیں نا وہ حرکت کے پرسپیکٹیو میں بتائی ہیں کہ آپ نے صورت کو اور سائے کو حرکت کے سینس میں لینا ہے, کہ جب آپ حرکت کریں گے تو سایہ حرکت کرے گا, نہ کہ صورت کے سینس میں. جس طرح ہم ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں ہے, وہ تو آپ اپنے سائے کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں آپ کی صورت پر نہیں ہے, کیونکہ آئینے میں جو صورت ہے وہ تو کم سے کم پھر بھی آپ کی صورت پر ہے. دیکھیں اگر ویسے بھی اگر سایہ پڑا ہو, اگر بندے کو صرف سایہ نظر آیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں بندے کا سایہ ہے. اس سایہ کو پہچان کے تم مجھے نہیں پہچان سکتے. وہ تو ایک انسانی صورت تو تمہیں پتہ لگ جائے گی کہ کوئی انسان ہی لگ رہا ہے.
لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں بندے کی کا ہی سایہ ہے. تو ہم اس کو پھر کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اگر میں اس کو ذیل ہوں تو میں اس کو کیسے مطلب اس کو کیسے میں اپنے ساتھ ریلیٹ کر ذل سکتا سے ہوں؟ کس طرح پہچانا جا سکتا ذیل سے کیسے ہے؟ پہچان ذل سے بندہ نہیں پہچانا جا سکتا، تو پھر بندے سے رب کس طرح وہ تو پہچانا بہت ہی اس سے بہت ہی عرف اور اعلیٰ ہے. بندے سے رب کس طرح پہچانا جا سکتا؟ یہ وجہ سے مراد چہرہ کہہ رہے ہیں، وجہ سے مراد حقیقت نہیں آپ، بس وہی شیخ نے بتایا. اچھا یہ ثابت ہو چکی کہ حرکت حق کے لیے تیرے لیے نہیں. حرکت حق کے لیے تیرے لیے نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ حق وجودی حق چیز ہے نا، وجودی چیز ہے. تو آدمی چیز ہے. اسی طرح ایک حرکت تیرے لیے ہے جو تیرے سائے کے لیے نہیں، اور سمجھانے کے لیے. نہیں تیرے سائے کے لیے مطلب تیرا تو درمیان میں ہے نا، ادھر حق ہے، تو درمیان میں، ایک تیرا سایہ ہو گیا اور ایک حق ہو گیا، تو درمیان میں ہے. لیکن تو اعتراض کرتا ہے اور اپنی قدر نہیں جانتا، جبکہ تیرا سایہ اعتراض نہیں کرتا. سایہ اعتراض اس طرح نہیں کرتا کہ جو تو کرتا ہے وہ سایہ کرتا ہے. مطلب یہ سایہ کے پاس دماغ نہیں ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا تو پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھتا. تیرا سایہ تو الگ بھی جانا، پھر بھی بیچارہ لگا ہوگا بس ٹھیک ہے جس طرح سے ہے. انسان اپنی عقل لڑاتا ہے نا، مسئلہ ہے نا، اپنی عقل کے جب گھوڑے دوڑائے گا زیادہ تو پھر ظاہر سی بات اس نے پھنسنا ہی ہے. یعنی کہ اعتراض کرنے سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے جس طرح سے چاہتا ہے حرکت دینا، تو اس طرح سے حرکت کرتا نہیں ہے، تو اس پہ اعتراض کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ حق پہ اعتراض اس طرح سے مشیت میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جتنی اس نے تجھے وہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، جتنا اس نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے، تو اس اختیار میں اعتراض کرتا ہے. شیخ نے یہ سائے کا جو نہیں ہے سارا وہ یہ مثال دے کے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اختیار میں بھی کرتا ہے نا، اختیار اب تجھے بھی دیا ہوا ہے تو اس پہ بھی اعتراض کرتا ہے نا. فلاں کو زیادہ کیوں دی ہے، اس کے پاس کیوں کم ہے، اس کی وہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، وہ اس کا دراز کرتا ہے، یہ پست کرتا ہے. یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے ساتھ ہی پھر اینڈ پہ جا کے یہ بھی اعتراض کرے گا کہ اس کو جنت میں کیوں ڈال دیا، اس کو دوزخ میں کیوں ڈال دیا. نہیں لیکن یہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ سائے کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے اعتراض نہیں کرتا. اعتراض نہیں کرتا. تو شیخ ہی کہہ رہے ہیں کہ سائے کی طرح کا ہو جا حق کے معاملے میں، پھر تو کامیاب پھر ہو جا. کامیاب ہے. اے وہ کہ جس کا سایہ بھی اس سے زیادہ اس کا قدر شناس ہے، تو کب کامیاب ہوگا. یعنی کہ اگر تو اپنے سائے کی طرح ہو جائے حق کے معاملے میں، کہ جو حق تجھے بتا رہا ہے جس طرح سے لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو اعتراض نہ کرے، اس کے مطابق چلے گا، تو پھر تو کامیاب ہے. یعنی اس کی رضا پہ راضی ہو جا. ہاں اس کی رضا پہ راضی ہو جائے گا تو پھر تیرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں پھر تجھے آگے کامیابی مل جائے گی. معاملات تو دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتے، دیکھیں میں وہی کہہ آگے رہا کامیابی ہوں مل جائے گی. دیکھیں رضا سے مراد یہی ہے کہ راضی ہو جانا. جب تو اس کی رضا میں راضی ہو گیا تجھے ٹینشن نہیں ہوگی پھر کوئی اتنا زیادہ تو پھر وہ اس پہ ٹینشن نہیں لے گا. بھائی ٹھیک ہے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی، میں تو اس کی رضا میں راضی ہوں، جس طرح سے مجھے وہ چلا رہا ہے سو ٹھیک ہے. تو اگر میں اعتراض کروں گا تو پھر میرے لیے ٹینشنز آئیں گی، پھر میں دل میں سوچوں گا، دماغ میں سوچوں گا، پھر میرے اوپر وہ کیا کہتے ہیں انگزائٹی اور وہ مختلف قسم کی وہ جو ہوتی ہیں نا انسان کے اوپر کیفیات وہ آئیں گی. اس لیے رضا میں راضی ہو جانا وہ سب سے بیسٹ ہے. اچھا یہ اگلا ہے جناب لطیفہ. شخص اگرچہ ایک ہی ہے لیکن یہ مت کہہ کہ اس کا سایہ بھی ایک ہی ہے. یہ دیکھیں نا سائے کے والے سے ایک اور مثال. اور آئینوں میں صورت بھی ایک ہی ہے، کیونکہ جتنی روشنیوں کے سامنے وہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے سائے ہوتے ہیں، اور جتنے آئینوں کے سامنے وہ جاتا ہے اتنی ہی اس کی صورتیں ہوتی ہیں. میری بات ہے، ادھر 10 آئینے لگے ہوئے ہیں، ہر آئینے میں تیری ایک صورت ہے. اگر زیادہ روشنی ہوگی تو تیرے سائے بھی زیادہ ہوں گے. ہاں 4 طرف روشنی ہے، تیرے 4 سائے تو بنے گے. جتنے آئینوں کے سامنے ہو جاتا ہے اتنی ہی اس کی صورتیں ہوتی ہیں. وہ اپنی ذات میں تو ایک ہے، انسان مثال کے طور پہ بتائی جا رہی ہے، اپنی ذات میں تو ایک ہے لیکن صورتوں میں ظہور اور روشنیوں کے سایوں میں ایک سے زائد ہے. اب اس کو مثال سے سمجھایا جائے، مثال سے بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات میں تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی لیکن جتنی مظاہر ہیں، جس طرح جو جتنی اشیاء کو تخلیق کیا اس نے وجود دیا، اگر یہ سب اس کے سائے ہیں تو اس لحاظ سے پھر متعدد ہو گئے سائے اس کے. دراصل یہ صورتیں اور سائے ایک سے زائد ہیں، وہ نہیں. وہ تو ایک ہی ہے نا، وحدت الوجود ہے یہی نا. اصل میں وحدت الوجود کا کانسیپٹ یہ جو ابھی یہ فکر ہے نا، اس سے بہتر اور جامع میرا خیال ہے سمجھانے کے لیے مثال نہیں ہے. بہت زبردست یہ صورتیں اور سائے ایک سے زائد ہیں، وہ نہیں، وہ تو ایک ہی ہے. لیکن یہ چونکہ سائے ہیں اور یہ اس سے جدا ہیں تو یہ زائد ہے. ظاہری بات ہے روشنیوں سے بنے ہیں نا، روشنیوں سے بنے ہیں، روشنیاں تو زائد ہی تھی نا. اگر شیشے ہیں تو شیشوں میں شیشوں سے بنے ہیں، شیشے زائد تھے نا، مطلب جو چیزیں زائد سے ہی چیزیں بنی، وہ زائد نہیں. وہ دیکھیں انسان کی مثال لیتے ہیں نا، بندہ ایک ہے، اس کے سامنے 10 شیشے ہیں، 10 صورتیں آ گئی. بندہ تو ایک ہی ہے نا، بندہ ایک ہی ہے لیکن شیشے زیادہ ہیں. شیشے کم کر دیں ایک صورت ہوگی، 10 روشنیاں کر دیں 10 سائے بن گئے، 4 روشنیاں کر دیں روشنی ایک کر دیں ایک سائے بن گیا. تو یہ پوائنٹ لگتا ہے. لیکن آئینے سے مراد عین ثابت ہے اور وہ وجود ایک ہے. نہیں اصل میں اس سینس میں کہہ رہے ہیں نا، آئینے سے مراد عین ثابت بھی کہہ سکتے ہیں نا. آئینے سے مراد کہہ رہے ہیں، وہ آئینہ کہہ رہے ہیں. آئینے سے مراد ہی نا کہ شیشے ہیں نا، 10 شیشوں میں 10 صورت آئے گی.
تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آئینے سے مراد عین ثابت ہے، ہر بندے کی عین ثابت میں وہ علیحدہ شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ سکتے ٹھیک ہے مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ صورتیں اس کے سوا بھی نہیں، وہ عین ثابت کو اگر وہ کہیں گے نا عین ثابت اس کی صورتیں تو پھر وہ اس کو صورت بنا صورتیں نہیں کہہ رہا، آئینہ کہہ رہا ہے، ہاں آئینے کہہ سکتے ہیں، صورت نہیں کہہ رہا، وہ ہے آئینے، آئینہ تو خیر نہیں ہے نا، عین ثابت آئینہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، مثال میں کہہ رہے ہیں، اس مثال میں کہہ رہے ہیں، اس مثال میں وہ بندہ صاحب صاحب کا ہے، اس مثال کو اسی سمجھیے گا، اس کو جنرل نہ میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کو جنرل نہیں لینا، اس سے نہ اور صرف یہ اسی مثال کے لیے آپ کی بات ہے کہ آئینے سے مراد اگر آپ اس مثال میں عین ثابت لے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ ہر جگہ ہی ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے، دراصل یہ صورتیں وسائل ایک سے زائد ہیں وہ نہیں، لیکن یہ صورتیں اس کے سوا بھی نہیں، ہاں کیونکہ اگر وہی نہ ہو تو صورتیں بھی نہیں. کیسی زبردست. اب یہ صورتیں وجود ہیں، یہ صورت سے مجاد وجود لے لیں اور آئینے سے مراد عین ثابت لے لیں تو بات آپ کو واضح ہو جائے گی. انہوں نے کیا لکھا، آئینے سے مراد عین ثابت ہے اور وہ وجود ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن صورتیں متعدد ہیں، صورتیں متعدد ہیں نا، پر جس کی صورت ہے وہ ایک ہے نا، آئینے میں تو اسی کی صورت ہی ہوتی ہے نا، جس نہیں آنے میں تو اسی کی صورت ہوتی ہے، لیکن دیکھیں صورت کس کی ہے، آئینہ تو چلے چاہے ہوگا، صورت کس کی ہے، حق کی، حق کی صورت ہے، لیکن عین ثابت اگر آ رہی ہے تو وہ عین ثابت کا اس کے اندر بیچ میں عین ثابت تو آئینہ ہے، نہیں وہ آئینہ، اچھا وہ اس کو آئینے کے سینس میں کہہ رہے ہیں، ہاں عین ثابت تو آئینہ جس میں صورت بن رہی ہے، لیکن آئینہ جو ہے وہ ہر آئینہ ایک جیسا نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہر آئینہ اپنی استعداد سے اس صورت کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. کسی میں وہ صورت بڑی نظر آئے گی کہ چھوٹی، آئینہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، میڑا ہے، وہ صورت اپنے کمال میں ہے، لیکن آئینوں میں جب آتی ہے تو پھر آئینے کی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں کر رہے گا، اگر ہر ایک پہ کریں گے تو پھر مسائل آئیں گے. تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے ان کی بات، بس ٹھیک ہے، اپنے سمجھنے کے لیے آپ صحیح ہے، سمجھنے کے لیے صحیح ہے. تو باقی حضرات اس پہ زیادہ وہ نہ کریں گے نا، پھر اس سے وہ کچھ مسائل آئیں گے. اشارہ، جوہر اپنی ذات میں واحد ہے اور صورتیں قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب. حد صورتوں کی ہے، جوہر کی نہیں. جوہر تبدیل نہیں ہوتا اور صورت بھی کسی دوسری صورت میں تبدیل نہیں ہوتی، البتہ خود میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس میں بھی شیخ نے وہ ذات کی بات کی نا، تو وہ واحد کی بات کی کہ جوہر تو واحد ہے، جوہر کا مطلب ہے حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ صورتیں قبول کرتا ہے، لیکن نا ایک حقیقت مختلف صورتوں میں ظاہر ہو جاتی ہے. تو جب وہ ایک صورت میں ظاہر ہوگی تب بھی وہی ہے، کسی دوسری صورت میں بھی حق تعالیٰ کا جو صورتوں میں آنے کے بارے سے حدیث میں بھی جو ذکر ہے کہ قیامت والے دن ایک صورت میں آئے گا، تو حقیقت میں تو ذات ایک ہی ہے نا، اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے. لیکن جب وہ ایک صورت میں آیا تو اس کا انکار کیا، اس نے کہا جی میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں جب تک ہمارا رب نہ آئے. پھر وہ دوسری صورت میں آیا، اس صورت میں آیا جو ان کے اعتقاد کے مطابق تھی، ہاں جی تو ہمارا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو صورتوں میں آیا تھا، کبھی ایک درخت میں آ گیا، وہ بھی صورت ہی ہوئی نا، اس کو بھی صورت میں سینس میں لیں گے نا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک درخت وہ حجاب ہے، وہ صورت اس طرح سے نہیں، صورت دیکھیں جو چیز نظر آ رہی ہے، حجاب تو چلے چاہیے. حضرت موسیٰ کے سامنے جو ہے وہ تو حجاب میں ہے نا، کیونکہ حجاب اس سینس میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ درخت خدا ہے، نہیں انہوں نے نہیں کہا، لیکن قیامت میں تو جو صورت میں آئے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ میں ہی وہ ہوں. درخت نے تو یہ نہیں کہا، درخت وہ حجاب کی صورت تھی، یہ جو دوسری صورت ہے یہ دوسری صورت ہے، یہ اظہار کی صورت ہے. اچھا جوہر اپنی ذات میں واحد ہے، صورتیں قبول کرتا ہے، حد صورتوں کی ہے، جوہر کی صورتیں قبول کرنے سے مراد میں کہہ رہا ہوں، جہاں تک ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ حجاب چاہے ہوگا لیکن صورت تو قبول کی نا، اس نے کہا نا کہ میں تمہارا رب ہوں. ہاں نہیں وہ کہا، لیکن اس نے آگ میں کہا نا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اس لیے صورت قبول کی نا، دوسری صورت کون سی؟ آگ میں ایک درخت میں. اچھا آگ درخت تو صورت قبول کی نا پھر دو الگ، لیکن وہ اس سینس میں تو نہیں ہے، وہ خیر بتائیے ہے. اچھا حد صورتوں کی ہے، جوہر کی نہیں. اب یہ شیخ اس جگہ پہ جو نقطہ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صورتوں میں جو آتا ہے تو پھر جس طرح کی صورت ہوتی ہے وہ صورت اپنی مطلب آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے، آپ اس صورت کو ڈیفائن نہیں کر رہا. اب جیسا کہا کہ درخت میں آ گیا، آگ میں آ گیا، یا قیامت والے دن جس طرح وہ ایک پہلی صورت میں آئے گا تو لوگ اس کا انکار کریں گے، تو وہ صورت ایسی تھی، یعنی کہ اس صورت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ حق کی ذات سے نہیں ہے. صورت اور ذات کو جدا کرنا ہے آپ نے اس جگہ پہ. جب آپ صورت اور ذات کو جدا کریں گے، دونوں کو علیحدہ ڈیفائن کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ذات اس صورت میں آئی، لیکن یہ صورت اس ذات کی صورت نہیں ہے. وہ ذات اس صورت کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات یہ صورت اس ذات کی صورت نہیں ہے، صورت ہی نہیں ہے، اور وہ ذات اس کی محتاج بھی نہیں ہے. وہ تو محتاج تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ صورت میں لوگ سمجھتے ہیں صورت وہی ہے. نہیں پھر یہ تو نہیں نا، وہ تو درخت ہے نا، وہ درخت کو ایز اے ٹول سمجھ لیں آپ، اس نے استعمال کیا ہے وہ، کیونکہ ہمارے سامنے حجاب کے بغیر ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری درخت ہو تو پھر تو حجاب استعمال کیا. میں کہہ رہا ہوں ظاہری طور پہ ہمارے سامنے وہ آتا نہیں ہے دنیا کے اندر، اس لیے اس نے ایک ایز اے ٹول استعمال کر کے ہمارے سامنے کہ ٹھیک ہے جی یہ درخت ہے، یا
وہ آگ ہے کسی بھی صورت میں وہ اگر سامنے آتا ہے تو وہ ایک ایز اے ٹول اس کو استعمال کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ کہہ رہی ہیں جی سب سے کامل حضرت آدم ہے. روشنی جب آئینہ حضرت آدم ہے، جب روشنی اب آئینے سے گزرتی ہے تو آئینے کا رنگ لے لیتی ہے. تو پانی کا رنگ ہی اس کا رنگ ہے. وہ جس طرح ہے نا، وہ مثال شیخ نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے. کس طرح ہے وہ؟ بوتل کا رنگ ہی پانی کا رنگ، شیشے کا رنگ. تو اس میں آپ نے بس یہ ذات میں اور صورت میں فرق کرنا سمجھنا ہے. یہ بس اتنی چیز ہی سمجھانے کے لیے شیخ بتا رہے ہیں، اس میں کوئی اور لمبی بات نہیں ہے. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں جوہر تبدیل نہیں ہوتا. یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جو ذات تو وہ حقیقت رہے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی. اور صورت بھی کسی دوسری صورت سے تبدیل نہیں ہوتی. یہ اگر آپ اس کا انسان پہ بھی اس کو لے نا تو انسان پہ بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کا جوہر جو ہے وہ تو اس کی عین ثابتہ ہے. اور یہ جو انسان کو جسم ملا ہوا ہے، یہ صورت ملی ہوئی ہے، یہ دنیا میں اس کا ایک صورت ہے نا. تو حد صورت کی ہے، جوہر کی نہیں. یعنی کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو، لیکن یہاں پر جو حد ہے، یہ جس طرح سے ہماری صورت ہے، یہ صورت کا تقاضا ایسے ہی تھا کہ اس طرح سے ہی ہو. آگے فرماتے ہیں جوہر تبدیل نہیں ہوتا. وہ حقیقت جو ہے ثابت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور صورت بھی تبدیل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آج میں اس طرح ہوں تو کل کچھ اور بن جاؤں. ہاں، صورت ختم ہو جائے گی، یہ صورت ختم ہو جائے، مجھے کوئی نئی صورت مل جائے، اس میں چلا جائے. اس آخرت میں جائیں گے تو ایک نئی صورت ہوگی. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں دونوں طریقوں سے واضح ہے، اور یہ اشارہ بھی واضح ہے. اور یہ بیان جو ہے تبدیلی کا، تبدیلی سے مراد وہی تھا نا کہ تبدیل ہونا، صورتوں میں تبدیل ہونا، یہ اس کی طرف اشارہ تھا. وہ بھی واضح ہو گیا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ صورتوں سایوں کے وجہ سے وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کلمات تبدیل نہیں ہوتی. لا تبدیل علی کلمات اللہ. آیان جو ہے آیان ثابتہ وہی رہیں گی، لیکن صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں. اچھا جی، یہ ابھی فی الحال ہم اس کو ادھر ختم کرتے ہیں. آج ٹائم کا تو نہیں پتہ کہ کیا ہو گیا. ٹائم تو کافی ہو گیا. ہاں، لیکن یہ 8:30 ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا نکلا ہے. تو انشاءاللہ سنڈے کو پھر دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ابھی فی الحال 2-4 منٹ ہمارے پاس ہیں. کسی بندے کا سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور تفصیل سے سوال کر سکتا ہے، اس کے ہم جواب دیں گے. کیمرہ ابھی ہم بند کرتے ہیں.